آپ کو تو پتا کس طریقے سے لوگوں کو بند کیا 3 مہینے، نہ ٹیلی فون، نہ کمیونیکیشن، نہ کوئی چیز، پورو مکھیہ منتری ودھایک سارے بند. کیا یہ لوک تنتر ہے؟ میرے دیش کا انشاءاللہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ انصاف ہوگا. اور ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ قانون کا تھا کہ وہاں پر تو سرکار تھی نہیں، تو گورنر نے جو کانفرنس دی، جو نوٹیفکیشنز لانے کے لیے کانفرنس چاہیے تھی، وہ کانفرنس انہوں نے کہاں سے لائی؟ یہ مدعا ہے. ہندوستان کے پردھان منتری تھے نرسمہا راؤ جی، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا شارٹ آف آزادی اسکائی ول بی دی لمٹ. You're not amending the constitution. You're not amending this constitution of the Constitution of India. For Parliament to amend the constitution is a political power. I agree entirely. Absolutely right. We're not saying you can't amend. دنیا امید پہ قائم ہے اور ہم بھی ہوپ فل ہے کہ انشاءاللہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ انصاف ہوگا. اور ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ قانونی طور بھی لوگوں کو اپنے رائٹس کے لیے لڑنا ہے. اور اس سے پہلے جو آج 370 کے پہلے بھی جو 5 اگست کا فیصلہ، اس سے پہلے جو 70 سال جو ہمارا جیسے جموں کشمیر میں ہمارا پردھان منتری ہوا کرتا تھا، ہمارا اپنا راشٹرپتی ہوا کرتا تھا، تو اور بھی بہت سارے ایروجنس ہوئے کہ وہاں کا ہی نوکری کرے گا، وہاں کا ہی زمین خریدے گا. تو اس سے پہلے بھی کافی 70 سال میں اس میں ایروجنس ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا تبھی جا کے وہاں پر جو انٹرلوکیٹرز بنے، یا جسٹس صغیر صاحب ایک ہے جن کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، ورکنگ گروپس بنے، انہوں نے تو ریکمینڈ کیا کہ جموں کشمیر کو آپ صوبائی دے، آٹونومی، انٹرنل آٹونومی دے. اور جب ہم ول آف دی پیپل کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی رائے کیا ہے؟ جمہوریت صرف چناؤ نہیں ہے، الیکشن تک محدود نہیں ہے. جمہوریت کا مطلب ہے جو بیانڈ دیٹ بیانڈ الیکشنز لوگوں کی اصل میں کیا ول ہے. جیسے جموں کشمیر کی اسمبلی نے آٹونومی ریزولوشن 2001 میں پاس کیا، جموں کشمیر اسمبلی نے، جنہوں نے کہا کہ ہاں جموں کشمیر کو زیادہ سے زیادہ آٹونومی ملنی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں فائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ول آف دی پیپل ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہاں کے جو ہندوستان کے پردھان منتری تھے نرسمہا راؤ جی، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا شارٹ آف آزادی اسکائی ول بی دی لمٹ. شارٹ آف سم تھنگ اسکائی ول بی دی لمٹ. سمویدھان کے دائرے میں کچھ بھی ہم حاصل کر سکتے تھے. آپ واجپئی جی نے کہا تھا انسانیت، جمہوریت، کشمیریت. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دھارے میں رہ کے یہ ہمارے جو رائٹس ہے وہ بحال ہو. اس وقت ماننی سپریم کورٹ میں جو مسئلہ چل رہا ہے وہ 5 اگست کے سمپرک میں چل رہا ہے، جو ری آرگنائزیشن ایکٹ ہوا اور جو نوٹیفکیشنز جو آئی. لیکن ہماری لڑائی جو ہے سیاسی طور پہ پرامن طریقے سے وہ اس سے بیانڈ ہے. تو انشاءاللہ یہاں پر بھی بہت اچھے طریقے سے آرگومنٹس ہو رہے ہیں. بہت سارے ہمارے جو سینئر کونسلس ہیں ان نے بہت پراپرلی اسسٹ آنریبل کورٹ کو کیا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ میرٹس پہ یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ انصاف پہ مبنی ہوگا. بیسیکلی 2019 میں جب پٹیشنز فائل کی گئی تو کشمیر میں کچھ حالات آپ کو پتہ ہی کیسے تھے. تو بہت سارے لوگ نہیں ٹائم پہ پٹیشنز فائل کرے. تو اس میں پروویژن ہوتا ہے 2019 میں پھر کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی اور بھی آنا چاہتا ہے تو وہ بائی ورچو آف انٹرونشن اپلیکیشن دیٹس ایکویلنٹ ٹو دی پٹیشنرز، جو پٹیشنز ہوتی ہے. تو کسی بھی پٹیشن میں آپ اپنا لگا دیتے ہیں تو کورٹ پھر ایلو آپ کو کرتا ہے. دیٹس انٹرونشن اپلیکیشن. جس طرح سے اوور آل آپ دیکھیں گے کہ جتنا بھی ابھی تک آرگیو ہوا کافی زیادہ انلائٹننگ تھا. تو سینئر لائرس ہے تو انلائٹن کر رہے. تو لیکن جو اگر آپ دیکھیں گے اوور آل جو سب لوگوں کا یہ ماننا تھا، ایک کنسسٹنسی ہے کہ بھائی جو آپ کا 370 ہے اس کو خالی وہاں کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ختم کر سکتی تھی. اور ایک تو یہ پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ تھا کہ جو گورنر نے کانفرنس دی، کانفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کی چنی ہوئی سرکار ہوتی اور گورنر ان کے ایڈ اینڈ ایڈوائس پہ کانفرنس دے دیتے. ہمارا یہ سب لوگوں کا تھا کہ وہاں پر تو سرکار تھی نہیں، تو گورنر نے جو کانفرنس دی، جو نوٹیفکیشنز لانے کے لیے کانفرنس چاہیے تھی، وہ کانفرنس انہوں نے کہاں سے لائی؟ یہ مدعا ہے. کانفرنس جو ہے گورنر خود آتھرائز نہیں ہے کہ کسی کانفرنس 370 میں لکھا گیا ہے. جو کانفرنس کی بات ہے وہاں پر لکھا گیا ہے کہ جو گورنمنٹ وہاں کی جو ہے وہ کانفرنس دے گی، وہ گورنر مانا گیا ہے اس میں ایکسپلینیشن میں. اور پہلے صدر ریاست تھا پھر گورنر ہے، لیکن ادھر لکھا ہے آن دی ایڈ اینڈ ایڈوائس آف دی کونسل آف منسٹرز. گورنر ہی بھیجے گا آگے، لیکن کن کے مشورے پہ؟
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहां पर नहीं थी। इसी तरीके से स्टेट को आपको खत्म करना है, किसी भी स्टेट को चेंज करना है, आपको वहां पर संविधान कहता है ओपिनियन सीक करिए वहां की विधानसभा की। अगर हमारे में तो खाली ओपिनियन सीक करनी नहीं थी, हमारे में कंसेंट था, लेकिन बदकिस्मती आप देखिए ना ही कंसेंट ना ही ओपिनियन सीक की, क्योंकि वहां की लेजिस्लेचर नहीं थी। अब आप कहेंगे आपके यहां राष्ट्रपति शासन है, लेकिन वो भी इंतजार कर सकते थे। वो राष्ट्रपति शासन के आड़ में जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, जो असल में आर्टिकल 3 जो कहता है, वो उसका सबस्टिट्यूट आप 356 इमरजेंसी प्रोविजन में नहीं कर सकते। आर्टिकल 3 में है भाई, वहां की असेंबली से पूछे। 356 में आपको होते हैं राष्ट्रपति को फिर लेजिस्लेटिव पावर्स, लेकिन वो उसका मुतबादिल नहीं हो सकता। किसका? जो 3 में कहा गया कि भाई ओपिनियन वहां की सीख करिए, जी तो नहीं ले सकती है। हम तो यही कहते हैं कि, और हम ये कहते हैं कि एक गैर आईनी और गैर जमहूरी था। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है। आप तो पत्रकार, आपको तो पता किस तरीके से लोगों को बंद किया 3 महीने, ना टेलीफोन, ना कम्युनिकेशन, ना कोई चीज। पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक सारे बंद। क्या ये लोकतंत्र है? मेरे देश का लोकतंत्र ऐसा नहीं हो सकता। गांधी जी का लोकतंत्र, डॉक्टर अंबेडकर का लोकतंत्र ये तो नहीं कह सकता है। इसलिए हम संविधान के धारे में बात करने वाले लोग हैं, गांधी जी के तरह लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए हम लड़ेंगे, अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। ये गैर जमहूरी फैसला था, गैर आईनी फैसला था। कोर्ट में फैसला चल रहा है, हम प्रीजज नहीं कर सकते, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि ये गैर जमहूरी था।